السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ ارشاد بٹی نے انجینئر محمد علی مرزا سے سخت سوالات کی، ایسے درگت بنائی کہ آپ کو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی چاہیے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں، پھر اس پر اپنا کومنٹ کرتے ہیں۔ ایسے میں بیٹھے ہیں نہیں صاحب میں نہیں بیٹھا ہوا۔ مریم نواز صاحبہ زندہ باد۔ یہ جو آپ نے فتح کیا ہے دیکھ کمال، سلوٹ ہے آپ جو مرضی کہتے رہے، سلوٹ ہے مریم نواز صاحبہ آپ۔ چلے کسی بہانے سے انہوں نے سلوٹ کیا۔ اس بار عورتوں اور مردوں کا اختلاف نہیں ہوا، اس بار بے حیائی کے مظاہرے نہیں ہوئے، اس بار آپ کو یہ ویلنٹائن ڈے نہیں لگا ہوگا۔ آپ نے جواب دے دیا ہے، یہی میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا۔ اچھا، اس کو ذرا ایک اور اینگل بھی ہے۔ ثانیہ ترلائی ہوتا ہے، ایک دن 2-3 ایکٹیویٹیز فارمیلٹی کے لیے کینسل کی جاتی ہیں، اور ویسے ابھی کل سحری کو ایک اور شہید ہوا ہے، یعنی ایک بچہ، اور آج ایک اور شہید ہوا ہے، اور یہ جو 34 بتائے جا رہے ہیں اصل میں تعداد ڈبل ہے۔ تو اگلے دن سب کچھ وہی ہوتا ہے اس بسنت پر۔ بسنت کو چھوڑ دیں، وہ آپ جواب دے چکے ہیں۔ نواز شریف صاحب چھت پر ہوتے ہیں، گورنر اور وزراء گڈیاں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ مریم اورنگزیب سے کہا جاتا ہے کہ حکومتی سطح پر تو کینسل کر دیں، وہ کہتے ہیں نہیں کینسل کر سکتے، 1.5 سالہ محنت ہے، یہ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے۔ اسلام آباد لہو لہان، لاشیں پڑی ہیں، جنازے پڑھائے جا رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، بسنت منائی جا رہی ہے۔ کیا بسنت اس وقت حکومت کو حکومتی سطح پر کینسل کر دینی چاہیے؟ دیکھیں میرا موقف تو اس میں روٹین سے ہٹ کے ہے۔ میرے نزدیک اگر ہم اس طریقے سے مختلف ایکٹیویٹیز کے موقع کے اوپر، کبھی پی ایس ایل کے اوپر بم دھماکہ ہو جائے، یا سری لنکن ٹیم پاکستان میں آئی بھی ہے اور ایک دھماکہ ہو جائے اور ہم پوری سیریز کینسل کر دیں، تو اس طرح تو ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں ایک چیز لگی رہے گی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایکٹیویٹیز جو انہوں نے سرکاری سطح کے اوپر کینسل کی ہیں وہ بھی کینسل نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ ایکٹیویٹی ہوتی، نواز شریف صاحب کو چھت پہ آنا چاہیے۔ میری بات تو سن لینا، چھت پہ آ کے دوستوں کے میری ساتھ۔ بات تو سن لینا سرکار۔ اور ابھی تک میری اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب ترلائی نہیں گئے۔ میں بات پوری کر لوں۔ میرے محتمہ نہیں، آپ کے محتمہ کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، میرا کوئی محتمہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے محتمہ خواہ مخواہ بنا دیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو تو کہا بھی نہیں، میں تو کیمرے کی طرف دیکھ کے کہا تھا۔ اچھا، میں بھی جن کا کلپ آپ لے کر آئے تھے ان کے محتمہ ابھی تک ترلائی نہیں گئے، ان کے۔ اچھا جی، وہ اور یہ جن کا کلپ کٹا ہوا لے کے آئے تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے مہاتما کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا، تو میرے نزدیک تو کوئی ایکٹیویٹی کینسل نہیں ہونی چاہیے، ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تھی۔ اس کو اس اعتبار سے ایک میسج بنایا جاتا دہشت گردوں کے لیے، اور اس میں دہشت گردی کو کنڈیم کیا جاتا، اور شہداء کو بلا کر ان کے ساتھ، ان کے جو لواحقین ہیں شہداء کے معاملے میں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا۔ وہ سرمنی ہوتی لیکن اس کو یہ شکل دی جاتی۔ اس طرح آپ کریں گے تو اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن حکمرانوں کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی کیا کہ جب کیپٹل لہو لہان ہو تو آپ چھت پہ دوستوں کے ساتھ نہیں منا، جسٹ ایک نہیں، میں ان کی جگہ ہوں، میں کبھی بھی نہ چڑھوں، نعوذ باللہ۔ میں تو آج بھی دکھی ہوں، اور میں نے تو بڑے یعنی اسٹریٹ فارورڈ اس کے اوپر بیان نواز دیا۔ شریف، مریم نواز اور مریم اورنگزیب گورنر، انہوں نے غلط کام کیا۔ جی بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، مریم نواز کی آپ کا پروگرام تو میں نے وہ کر دیا، جی جی شیر افضل مرمت والا۔ جی جی، آپ نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، نہیں آج کب، آج نہیں۔ ایک منٹ، اب آپ مجھے بتائیں، اچھی بات اچھا وہ سلوٹ آپ نے جو مریم نواز کو کیا تھا واپس لے لیں؟ جی جی، نہ میں واپس لے لیں۔ میں مریم نواز صاحبہ انجینئر محمد علی مرزا کو مشرف بے اسلام کرنے پر آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اچھا، مریم نواز کی جو بات مجھے پسند ہے، ایک ایک لفظ بڑی لاجک کے اوپر، او یار خدا دا نا رمضان ہوتے آؤ بس کرو پٹی صاحب۔ نہ کیوں پچھلی بار تو دیسی کے ہوئے تھے، چھوڑ کے گئے ہوتے او جناب، بس یہ اور سلمان صفدر صاحب نے سانو بے عزت کراتا ہے، وہ 7 چکیاں نکل آئی ہیں، میں 6 دسیاں تھن، منو پھر رجوع کرنا پیا۔ سیاسی بحث شروع ہونے کے 5 منٹ بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کا سیاسی جھکاؤ یا کم از کم ان کی ہمدردیاں کسی خاص رخ پر ہے، حالانکہ وہ اسے علمی اور منطقی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد بٹی جو کہ خود ایک منجے ہوئے سیاسی تجزیہ نگار ہے، مرزا صاحب کو سیاسی میدان میں لا کر ان کے خیالات کو چیلنج کرتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب اور سیاست پاکستان میں کس طرح ایک دوسرے سے پیوست ہے۔ چلو باقی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اپنا تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ 7 نکل آئی ہیں، ایک اور رجوع ہو گیا نا۔ ہاں اچھا، اس پہ آتا ہوں، وہ آپ کے فیورٹ اوپن ایریا بھی زیادہ نکل آپ آیا، کے فیورٹ ٹاپک، کتاباں 100 نکل آئی ہیں، اور آپ کے دیسی کوکڑ بھی نکلا ہے۔ محتموں سے ایک کتاب بھی نہیں نکل دی، اور ڈائری نکل دی ٹیلی فون والی۔ نہیں اچھی بات ہے، کتابیں پڑھنی چاہیے، اور صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، عمل بھی کرنا اور چاہیے۔ قرآن تفسیر سے پڑھ رہے ہیں،
اور وہ تو پتہ چلے گا نا جب کوئی اگر موقع ملا تو. اچھا, مریم وہ نواز حمود الرحمان کمیشن بھی انہوں نے اندر جا کے پڑھا ہے, جب پرائم منسٹر تھے کاش اس وقت پڑھ لیتے. جی اندر نہ جاتے, پڑھ تو لیا, جڑے باہر والے نے نظر تک نہیں پڑے. نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا, مریم نواز کی جو بات مجھے پسند ہے, ایک لفظ بڑے لاجک کے اوپر اور بڑی دلیری سے بیان کرتی ہے, یہ کہا ہے نا آپ نے. جی جی جی. اور 21 اپریل 2023 مریم نواز نے تو بے نظیر بھٹو کو پیچھے چھوڑ دیا. کن کاموں میں پیچھے چھوڑا ہے جی بے نظیر بھٹو کو؟ نہیں, کیا بات ہو رہی تھی, پورا کانٹیکسٹ بیان کرے, پھر کٹا ہوا کلپ لے آئے. نہیں کٹا ہوا کلپ نہیں, دو جملے آپ کے سامنے. سرکاری کٹے میں دو جملے نہیں, اس طرح نہیں ہوتا سر. بٹی صاحب اس طرح کبھی بھی مسئلہ سر مجھے بتائیں, ایک پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا ہے, نصر اللہ ملک صاحب کو کہا کہ بلاول, میں نے کیوں کہا, بیٹھے بیٹھے مجھے کیا ہوا, عمران خان, بلاول بھٹو, مریم نواز کا پوچھا گیا اچھی اور بری بات, تو وہ پوری بتائیں نا آپ, تو جس طرح یہ پوری پڑھتے ہیں. مریم نواز کی بری بات, نہ سرکار, آپ پہلے عمران خان کی اچھی بات بتائیں. عمران خان کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے جیل کاٹ لی, کمال کی جیل کاٹی, اور آپ کو پتا نہیں, آپ کو یقین نہیں تھا کس طرح کی جیل. نہیں یہ نہیں میں نے کہا. ہاں یہ تو میں نے کہا ہی نہیں. نہ کیا کہا, ورکنگ نہیں نہ کیا. کیا کہا؟ میں نے کہا تھا جو لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ نشہ کرتے ہیں تو انہیں شرم کرنی چاہیے کہ اگر وہ نشہ کرتے ہوتے تو جیل کے اندر تو نشہ نہیں ملتا, تو انہیں معافی مانگنی چاہیے جھوٹے الزام کے اوپر. یہ میں نے بات کی. اور کانوں کے کچے ہیں عمران خان, یہ میں نے کمزوری بتائی. اب آئے بلاول بھٹو پہ. بلاول بھٹو کا آپ نے بتایا کوئی موروثیت سے آئے ہیں, تو لہٰذا ان کا نیگیٹو پوائنٹ بیان کیا. پازیٹیو کہ وہ ڈیموکریٹک انسان ہے کہ جو ایسے بآواز بلند سینہ تان کے یہ مذہبی انتہا پسندی اور باقی ساری انصاروں کو بولتے ہیں, للکارتے ہیں. جی بالکل بولتے ہیں. اور مریم نواز کی آپ نے کہا کہ یہ موروثیت کمزوری بتائی میں نے, نواز شریف. جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بات مجھے انجینئر محمد علی مرزا کو پسند ہے کہ ایک لفظ بڑی لاجک کے اوپر اور بڑی دلیری سے بیان. میں نے کہا ان کی جو تقریر ہوتی ہے اس کے اندر وہ بڑی لاجک کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں اور دلیری کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں, اور یہ ان کی خوبی ہے. بالکل بڑی ورکنگ کی ہوئی ہوتی ہے, چاہے وہ پرویز رشید صاحب لکھ کے دیتے تھے یا عرفان صدیقی صاحب رحمہ اللہ لکھ کے دیتے تھے. بہرحال پوری ورکنگ. اور مریم نواز نے تو بے نظیر بھٹو کو پیچھے چھوڑ دیا. اب یہ جو جملہ ہے اس کے آگے پیچھے کیا بات ہو رہی تھی جس میں یہ بات آئی تھی, میں سنا دیتا. نہیں آگے پیچھے مجھے سنانا ہے. ہاں آگے پیچھے. نہیں آپ بتائیں نا, ورکنگ کر کے آئے ہوں گے. نہ کیوں کرتے ہیں ایسی بات. میرے چینل سے میری پوری ویڈیو لگانی ہے, کٹا ہوا کلپ نہیں. ہاں وہ بات کہیں سے شروع ہوئی ہوگی, کہیں پہ ختم ہوئی ہوگی. نواز جو کہتی ہے کہ ترازو کے پلڑے برابر کرے, اس میں یہ گرفتاری لازمی ہوگی, پھر برابر ہوں گے نواز شریف. لیکن ان کی بات تو وزن میں. اس پوڈ کاسٹ کا سیاسی حصہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا پاکستان کی سیاست اب صرف ذاتیات اور ایک دوسرے پر الزامات تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. مریم نواز کی سیاسی کردار پر ہونے والی یہ بحث دراصل پاکستان کے ان سیاسی بحران کی عکاسی کرتی ہے جہاں ادارے اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. ارشاد بٹی اور انجینئر محمد علی مرزا کی گفتگو سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ملک میں اس وقت بیانیے کی جنگ عروج پر ہے. مریم نواز کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہو یا مخالفین کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات, دونوں جانب سے دلیل کے بجائے جذبات کا سہارا زیادہ لیا جا رہا ہے. انجینئر صاحب کا یہ کہنا کہ یہ جو ڈیمیج ہوا ہے یہ اللہ کی سنت ہے, اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سیاسی غلطیوں کے نتائج معاشرے کو بھگتنے پڑتے ہیں. پروگرام کے اختتام پر یہ تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ سیاسی میدان میں اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے. جب ایک عالم الدین جو خود کو علمی شخصیت کہتا ہے سیاسی بحث میں الجھ جاتا ہے تو وہ بھی اسی تلخی کا شکار نظر آتا ہے جو عام سیاسی ٹاک شوز کا حصہ ہے. مریم نواز کی سیاست پر بحث کرتے ہوئے جس طرح ماضی کے واقعات اور کٹے ہوئے کلپس کا تذکرہ کیا گیا وہ دکھاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں سچ کتنا مشکل ہو گیا ہے. آخر میں یہ سیاسی بحث ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان کا مستقبل تب تک روشن نہیں ہو سکتا جب تک محب وطن اور غدار کی تقسیم سے باہر نکل کر خالص ملکی مفاد میں بات نہ کرے. مریم نواز ہو یا کوئی اور سیاسی لیڈر, ان کا احتساب ان کی کارکردگی اور بیانیے کی بنیاد پر ہونا چاہیے, نہ کہ ذاتی اناد پر. ارشاد بٹی نے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مذہبی ہو یا سیاسی, انجینئر محمد علی مرزا کے خیالات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور عوامی سطح پر ان کا تجزیہ ضروری ہے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. بیل آئیکن دبانا مت بھولیے. آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ.